اب گھر میں بے برکتی، نحوست، لڑائی، تشدد، افتراق، الجھنیں. ہم نے کیا سمجھا؟ کسی نے تعویذ ڈال دی، ہم نے کہا کسی نے کالا جادو کر دیا، کسی نے بندش کر دی. اب بھاگے ہم بابوں کے پاس کہ جناب تو وہ تو بیٹھا اسی لیے ہے، عامل تو بیٹھا اسی لیے ہے، اور اگر اس نے تمہیں طریقے سے سمجھایا کہ میاں اپنے معاملے سیدھے کرو تو پھر اس کا کام تو ختم. اس نے کہا تم تو وقت پہ آ گئے، اگر نہ آتے 2 دن تو یہ تو تعویذ چل جانے تھے اور کچھ رہنا نہیں تھا. تو اب آپ کو اتنے اتوار آنا پڑے گا، اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا، اور یہ تعویذ اس طرح استعمال کرنا، یہ اس طرح استعمال کرنا، اور کالا بکرا بھی دینا پڑے گا. اب ہم چل پڑے ایک دوسری سمت، اور ہم نے یہ نہ سوچا کہ بدکاری کا تعویذ، جھوٹ کا تعویذ، جھوٹ کا کالا جادو چلا ہے ہمارے گھر کے اندر، اور اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. صحیح حدیث ہے کہ رحمت کے فرشتے میلوں ہٹ جاتے ہیں جب کوئی جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ کہ جھوٹ سے بدبو نکلتی ہے. رحمت کے فرشتے اس کو برداشت نہیں کر پاتے، بھی چڑھ جاتے ہیں. اور سویر سے شام تک ماں بیٹے سے جھوٹ بول رہی ہے، بیٹا ماں سے جھوٹ بول رہا ہے، باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا باپ سے جھوٹ بول رہا ہے. ببھوکے اٹھ رہے ہیں گھر سے بدبو کے، تعفن کے. تو مجھے بتائیے اس گھر میں برکت کیسی ہوگی؟ تو آئیے اپنے گھروں کو سچائی کے نور سے منور کریں، وہاں سے سچائی کی خوشبو پھوٹے. سچائی خوشبو رکھتی ہے، جھوٹ بدبو رکھتا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو سچ پر آنا ہوگا. اور کیوں نہیں آئیں گے؟ ہمارے نبی اعلان نبوت سے قبل بھی صادق اور امین کہلاتے تھے. اعلان نبوت کے بعد تو ان کی عظمتوں اور ان کی رفتوں کا اعلان قرآن میں ہوا، لیکن ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، تو اس وقت بھی صادق اور امین کہلاتے تھے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. اللہ اکبر! یہ ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا کی شان. جب کوہ صفا پہ حضور لے گئے صنادید قریش کو، تو یہی ان کو کہا نا کہ لوگوں، اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا، تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو. آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے. اللہ اکبر! میں اور آپ، کیا میرے بارے میں کوئی آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہے کہ آپ اتنے سچے ہو؟ آپ کے بارے میں کوئی آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہے؟ تو کہنا چاہیے، ہمیں اتنا سچا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم صادق اور امین نبی کے ماننے والے ہیں. میں آپ کو دوسری بات بتاؤں. جب حضور کو شہید کرنے کے لیے دارالندوا میں بیٹھ کے سازش تیار کی گئی، اور تمام قبیلوں کے ایک ایک فرد کو لے لیا گیا کہ اگر بنو ہاشم اٹھ کھڑے ہوئے تو اتنے قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. دوسری بات، اگر خون بہا دینا پڑا تو مل کے دے دیں گے. تو یہ قصہ تو تمام کرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا. تاریخ کی ساری کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی ساری کتابوں میں موجود ہے. لیکن وہی موجود ہے جہاں یہ لکھا ہے، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹاتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ علی تم صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا. اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے، جو حضور کو قتل کرنے کے درپے ہیں، تاریخ بتا رہی ہے ان کی امانتیں بھی میرے حضور کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں. یہ ہے کردار. ورنہ حضور کو شہید کرنے جا رہے تھے، پہلی فرصت کے اندر اپنی امانتیں تو نکلواتے، لیکن انہیں یقین تھا کہ کچھ بھی ہو ہماری امانتیں. اللہ اکبر! اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، لیکن یہ حضور کا ایسا نمایاں وصف ہے جو برجستہ زبان پہ آیا. اور وہ کیا؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. غربا، یتاما، اراملہ، مساکین، بے وقاں، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والے اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر! یہ حضور کا وہ وصف ہے. بلکہ مدینہ المنورہ میں ایک خاتون تھی جس کا توازن عقلی کچھ ٹھیک نہیں تھا، اور لوگ اس کے پاس کھڑے نہیں ہوتے تھے، چونکہ جب وہ بات چھیڑتی تھی تو اس کی بات اتنی طویل ہو جاتی کہ لوگوں کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اتنی دیر اس کے پاس کھڑے ہو کے اس کی باتیں سنیں، اور اس کی باتیں بھی الجھی باتیں ہوتی تھیں. ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو اس نے اشارے سے حضور کو بلایا. اس کی بات سننے کے لیے حضور دروازے پہ آ گئے. تو اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا کیجیے. اس نے کہا یہاں نہیں کرنی. کہاں کرنی ہے؟ کہا باہر آئیے، میں وہاں آپ سے کوئی بات کرنی. کڑکتی دھوپ، چلاتا ہوا عرب کا موسم،
اور اس نے آقا کریم کو دھوپ میں کھڑا کر لیا اور اپنی گفتگو جس طرح کی بھی اس کی تھی سنانے لگی، اور حضور پوری توجہ سے انہماک سے اس کی گفتگو سن رہے ہیں، اور وہ ہے کہ اس کی گفتگو ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر! ویسے تو سننے کے لیے حضور مل جائیں تو پھر کون گفتگو مختصر کرے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھو۔ اللہ اکبر! تو وہ حضور سے باتیں کیے جا رہی اور حضور اس کی باتیں کان لگا کے سن رہے ہیں۔ صحابہ کو غصہ بڑا آ رہا ہے اس عورت پہ، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے کہ حضور خود انہماک سے سن رہے ہیں۔ کافی دیر جب اپنی ساری باتیں جو اس کے دل میں تھی سنا کر کے واپس جانے لگی تو غالباً حضرت عمر نے کہا کہ حضور اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں، پورا مدینہ جانتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، آپ کا قیمتی وقت اور نازک بدن اور یہ چلاتی ہوئی دھوپ اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، اور آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ اس کی تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ اور پھر اس کو بلا کے کہا بڑھیا جب دکھڑے زیادہ ہو جائیں جہاں مرضی محمد کو کھڑا کر کے اپنی باتیں سنا لیا کر، ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ اللہ اکبر! وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، ہر طرح کا بوجھ، اس کی باتوں کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ بعض اوقات ہماری مطابقت میں کوئی چیز نہ ہو تو ہم بعض اوقات ایک دم جھٹک کے چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کا دل دکھے گا۔ دو لمحے اگر اس کی بات سن لیں، آپ سمجھ بھی گئے ہیں پھر بھی سن لیں، اس کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ ایک بزرگ تھے تو ایک دفعہ میں کسی پرانی جگہ پہ گیا تو وہاں کتبے لگے ہوئے تھے، تو وہاں ابو الخیر علیہ رحمہ کا ایک ربائی لکھی تھی، خدا وندہ چنا کن کہ پریشان نہ شوم، یہ ربائی لکھی تھی۔ تو میں نے وہ لکھ لی، نوٹ کر لی۔ تو جب ان بزرگوں کے پاس میں گیا تو وہ فارسی کا بڑا مذاق اچھا رکھتے تھے، تو میں نے سوچا کہ ان کو سناؤں گا، خوش ہوں گے۔ تو وہ بوڑھے بزرگ تھے تو میں نے ان کو وہ فارسی کی وہ ربائی سنائی، حکیم عبد الحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو مرے کالج سیالکوٹ کے پرنسپل صاحب وہ ان کی خدمت میں یوں آ کے بیٹھتے تھے اور اپنا بقیہ وقت وہیں گزارتے تھے۔ تو غلام علی صاحب بھی پاس بیٹھے تھے، تو میں بالکل نوعمر تھا، تو میں نے بڑے شوق سے یہ ربائی ان کو سنائی۔ تو وہ کہنے لگے وہ غلام علی صاحب یہ ذرا لکھ لو، بہت اچھی ہے۔ اور وہ باقاعدہ کاغذ لے کر آئے اور پوری ربائی نوٹ کی۔ تو اس کے بعد پھر اس کے اندر بعد میں نا انہوں نے کہا کہ یہ لفظ اگر ایسے ہو جائے تو جو ہے وہ ایسے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ حضرت کو تو ربائی جو ہے وہ پہلے ہی آتی تھی۔ تو ایک دن دوبارہ ملاقات ہوئی تو ویسے ہی باتیں ہو رہی تھی کسی موضوع پہ، تو وہ اپنے بزرگوں کی بات سنانے لگے۔ کہتے کہ ہمارے جو والد صاحب تھے ان کے پاس جب کوئی شخص آتا اور کوئی اچھا شعر سناتا تو وہ مجھے کہتے لکھ لو، تو میں لکھ لیتا۔ تو بعد میں وہ بندہ چلا جاتا تو میں کہتا میاں جی یہ شعر تو آپ نے کئی دفعہ ہمیں سنایا ہے، تو آپ نے کیوں لکھوایا ہے؟ تو کہتے کسے دی دل جوئی ہو جائے تو ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ تو ہم تو کیا کرتے ہیں کہ کوئی اگر اچھا شعر کوئی سنانے لگے اور ہمیں آتا ہو تو ہم پہلے پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ تم تکلف نہ کرو، یہ مجھے آتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کسی کی دل جوئی ہوتی ہے۔ اب اس عورت کی ساری باتیں حضور سن رہے ہیں اور اس کی باتیں الجھی ہیں۔ یہ اعلیٰ اقدار زندگی سے کہتے ہیں، حسن سے کہتے ہیں، جمال سے کہتے ہیں، خوبصورتی سے کہتے ہیں۔ آپ اور میں کس کو خوبصورتی کہتے ہیں؟ ان چیزوں کا نام سیرت ہے، ان چیزوں کا نام کردار ہے۔ لوگوں کی دل جوئی کرنا، شکستہ دلوں کو جوڑنا، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، کسی کا دکھڑا سن لینا۔ تمہارا کندھا اگر کسی کو رونے کے لیے دستیاب ہو جائے، کوئی تمہارے کندھے پہ سر رکھ کے رو کے اپنی بڑھاس نکال لے، تو اس سے اور کیا بہتر مصرف اس کندھے کا ہو سکتا ہے؟ لیکن تم نہ کسی کا درد سن سکو، نہ کسی کے پاس بیٹھ سکو، ہر وقت نشے کے اندر گھومتے رہو۔ یہ زندگی نہیں ہے، زندگی خود غرضی کا نام نہیں ہے، زندگی اوروں کے لیے جینے کا نام ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر چوتھا وصف حضور کا بیان کیا، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں، اس کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں، اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں۔
یہ زندگی کی خوبصورت تعبیر ہے. زندگی کہتے اسے اوروں کے لیے جینا، اوروں کے لیے کمانا، اپنے لیے تو سارے لوگ جیتے ہیں. یہ انسان ہی ہے جو صرف اپنے لیے خود غرضی کی زندگی گزارتا ہے، ورنہ پوری کائنات میں نظر دوڑا کر کے دیکھ لو